اور بس اسی جذبے کو لے کر پہلے چھوٹے پیمانے کے اوپر محلے کی سطح پر تھوڑا سا کام شروع کیا، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور میرا بھی حوصلہ بڑھتا گیا اپنے ملک اور اپنے شہر کے لیے دن رات محنت کر کے اس کو ترقی دے۔ یہ کوئی زمانہ جہلیت کا تو ہے نہیں کہ جی جدھر ہمارے باوجودات ہیں ہمیں ادھر ہی رہنا، تو برے لوگوں نے تو پھر اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ برے لوگوں کو ہم بیک سٹیپ پہ کر سکیں اور اچھی قیادت آگے آئے، نہایت ناقص پائپ ڈلوا کے کرپشن کی، اربوں کی کرپشن کی، پیسہ کھا کے یہاں سے میں کسی نہ کسی ماڑے آدمی کی، غریب آدمی کا کام کر کے اس کی دعا لے کر میں اگلے اپنے کسی بھی منزل کی طرف جو ہے نا وہ جاؤں۔ مسلم لیگ نون والے ہارے جب 8 سیٹیں، انہوں نے بھی کہا غلط ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی، گروپ بندی تھی، یہ تھی، یہ تو ہم نے ہر یونین کونسل میں 12 بندوں کی تنظیم ایک باڈی بنائی۔ الحمدللہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گجرانوالہ شہر میں کوئی تنظیم سازی نہیں تھی۔ ہمارے خواہش کا یہی ویژن کہ قبضہ مافیا، منشیات کو ان سب سے جان چھڑانی ہے۔ آپ نے ہی اس شہر کو، اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو آگے بڑھیں، آگے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو مہمان ہے وہ گجرانوالہ کے ایک سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اپنی آبائی سیاسی زندگی کا آغاز لوکل سیاست سے کیا اور آتے ہی وہ کم لوگ ہیں جو آ کے سیاسی افق میں چھا گئے، اور انہوں نے آزاد حیثیت سے پی 54 سے بھی الیکشن لڑا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے 2018 کے عام انتخابات میں ان کے ٹکٹ پر 54 سے الیکشن لڑا، یو سی کی سطح پہ چیئرمین کے حیثیت سے بھی الیکشن جیتا، اور گجرانوالہ میں انہوں نے پچھلے ادوار میں تنظیم سازی میں ان کو سٹی جنرل سیکرٹری تھے، اور آج وہ میرے مہمان ہوں گے رضوان اسلم بٹ صاحب، جو مستقبل میں کیسے رائے چل رہی ہے کہ وہ گجرانوالہ سٹی میئر بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے تنظیمی حوالے سے، گجرانوالہ شہر کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ان سے گفتگو کی شروع کرنے سے پہلے یہاں ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ رضوان اسلم بٹ صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے گجرانوالہ کے سابقہ جو تنظیم سازی تھی اس میں جنرل سیکرٹری تھے سٹی کے، تو آج وہ میرے مہمان ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ تو اور کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا۔ سر سب سے پہلے ناظرین کو میرے کو یہ بتائیے گا کہ آپ گجرانوالہ کے بیسیکلی رہنے والے ہیں، اور آپ ایک کاروباری فیملی سے آپ کا تعلق ہے، سیاست میں کیسے آئے، کیا سوچ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایکچولی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میرے جو والد تھے اور میری جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے اس میں کوئی سیاسی کسی کو کوئی شوق نہیں تھا، نہ کوئی کبھی کسی نے کنٹیسٹ کیا تھا۔ ایکچولی میں باہر رہا ہوں یو کے میں، اور 8-10 سال وہاں رہا، وہاں سے واپسی ہوئی تو یہاں پر میں آیا تو ایک مائنڈ چینج ہو چکا تھا باہر رہنے سے، اور یہاں میں نے جب مسائل دیکھے غریب عوام کے، صفائی کا نظام نہیں تھا، جو عام غریب آدمی ہے اس کی کوئی رسائی نہیں تھی، نہ تھانوں میں نہ کچہریوں میں، تو بس اسی نیک جذبے کے ساتھ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی عوامی خدمت کا سلسلہ شروع کروں، اور بس اسی جذبے کو لے کر پہلے چھوٹے پیمانے کے اوپر محلے کی سطح پر تھوڑا سا کام شروع کیا، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور میرا بھی حوصلہ بڑھتا گیا۔ کرنا تو کام اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو بس اس میں بڑا سکون ملا دل کو، تو بس پھر محنت جاری رکھی عوام کی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا۔ سر گجرانوالہ میں وہ کم لوگ ہیں
جو سیاست میں قدم رکھتے اور آ کے ایک بڑے بڑے برج کو گرا دے. آپ کا شمار ہی ان لوگوں میں کہ آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ آئے اور ایک دفعہ گوجرانوالہ شہر کے اندر آ کے انہوں نے ہلا دیا پورے شہر کو اچھا کے. جی تو اس کے پیچھے کوئی خاص پلاننگ تھی آپ کی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی خاص بات ہے اور وہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی مدد. اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ جس طرح کا ہمارے معاشرے کا کلچر ہے، سسٹم ہے، اس میں تو جو خاندان جو روایتی ہوتے ہیں سیاسی، انہیں کی سیاست چلتی ہے. میں بالکل نیو کمر تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، اس کو بول دینا گاڈ گفٹ، وہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ مجھے اس لیے ملا کہ میری نیت صاف تھی. میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. میری نیت میں یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی کرپشن کرنی ہے، میں نے کوئی عوام کا مال کھانا ہے. میں تو فی سبیل اللہ آج تک مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں اور میں نے اپنی جیب سے ہمیشہ پیسے لگا کر عوام کی خدمت کی ہے، اور یہ سارا شہر جانتا ہے. اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ خاص مہربانی ہے، رحمت ہے میرے اوپر، میں سمجھتا ہوں. اور عوام کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں اپنے جو میرے مخالفین تھے جو ان کو میں زیر کر سکتا. سر آپ ایک بالکل سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جی، اور صرف آپ کاروباری جی بالکل کے والد صاحب کا تعلق تھا. جی جی اور لوگ سیاست میں آتے ہیں مال ڈبل کرنے کے لیے، جو آج کل جو لوگوں کا کنسپٹ بنا ہوا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں جب یہ لگا فیملی سے مخالفت نہیں ہوئی کہ یار کون سے کام میں پڑنے لگا یہ؟ جی بالکل. جب سٹارٹ کیا تھا تو تب تو جو میرے بزرگ ہیں فیملی کے یا بھائی ہیں، وہ سارے سب نے یہی بولا کہ بیٹا بھائی یہ ہمارے والا کام نہیں ہے. اور بڑی سمجھایا گیا، لیکن میرا ایک نیت تھی، اسٹرانگ جذبہ تھا. اس کے آگے پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے پھر مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کیا، اور میں شکر گزار ہوں. کیونکہ آج میں جو بھی ہوں اپنی فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا نا. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد میری فیملی بھائیوں کی سپورٹ تھی، اس کی وجہ سے آج میں آپ نے بلدیاتی سسٹم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، چیئرمین بھی آپ منتخب ہوئے اپنے حلقے سے یو سی سے، پھر آپ نے ریزائن کر کے ایم پی اے کے لیے الیکشن بھی لڑا. کیا آپ جب اسٹارٹ کی سیاست تو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ کا ذکر تھا کہ آپ مسلم لیگ ہی ہیں بیسیکلی، جی تو اچانک سے آپ نے پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا جب آپ کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. کیا یہ سچ بات ہے؟ جی آپ کو میں تھوڑا انفارمیشن اور دے دوں. میں نے چیئرمین منتخب ہونے سے پہلے بلدیات میں، اس سے پہلے بھی 2013 میں آزاد حسین سے میں نے الیکشن لڑا تھا، اور میں نے 25,500 ووٹ ڈٹ کے مقابلہ آپ نے کیا. جی، اور میں رنر اپ تھا. تب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ 3rd پوزیشن پہ تھے، انہوں نے تقریباً 9,000 ووٹ لیا تھا. پیپلز پارٹی والوں نے 8,000 ووٹ لیا تھا، اور میں نے تب بھی ماشاءاللہ 25,500 آزاد سی اے سے لیا تھا. اور یہ آج تک گجرانوالہ کی جب سے پاکستان بنا ہے، گجرانوالہ میں ہسٹری ہے، یہ ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اگر ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے تو اس نے اتنے ووٹ لیے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں عوام کی محبت کا اثر تھا، اللہ پاک کی مدد تھی. تو بالکل جو آپ کا سوال ہے، اس کے بعد میں چیئرمین بھی منتخب ہوا. مسلم لیگ نون سے میری وابستگی تھی، اور یہ مجھے وراثت میں ملی تھی. میرے والد صاحب مسلم لیگی تھے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ یہ کوئی زمانہ جہلیت کا تو ہے نہیں کہ جی جدھر ہمارے باوجدات ہیں ہم نے ادھر ہی رہنا. تو ایسا ایسا جب شعور آتا گیا تو ہمیں فیل ہوا، دوستوں کا، عوام کا بھی یہ رد عمل تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے. عمران خان کا ویژن ٹھیک ہے، ملک کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ جو دہائیوں سے ایک سسٹم چل رہا ہے، سیم وہی سٹائل ہے، وہی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کارواں میں ہمیں پھر حصہ لیں. سر یہاں پہ تو جو آپ کا حلقہ ہے، یہاں پہ تو ڈنڈا سوٹا اور اس طرح کی سیاست بڑی عروج پہ تھی، اور الیکشن ڈے میں بھی بہت معاملات. تو آپ جیسا ایک شریف کاروباری بندہ وہ چیزوں کا کیسے مقابلہ کر رہے ہیں جو یہاں کا ماحول ہے، کلچر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جنت دے، وہ یہ بولتے ہوتے تھے جو شریف آدمی ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے.
جب ایک شریف آدمی کسی چیز کا تہیہ کر لیتا ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے، اس سے بہادر اور دلیر کوئی نہیں ہوتا. پھر سارے بڑے بڑے بدماش جو ہوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے ڈنڈے سوٹے بدماشی والے ہوتے ہیں یہ سارے جو ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، یہ رنگ باز ٹائپ ہوتے ہیں. اور ہمارے گجرانوالہ کا ماحول بھی اس طرح کا ہے زیادہ تر. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کسی کو میری بات سن کے کوئی برا بھی نہ لگے تو اس کو. تو دلیر لوگ بھی ہیں، لیکن جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی عزت کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اور دلیر ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی آتی ہے بات. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے گجرانوالہ میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا شرافت میں ایک نام ہے اور وہ شریف آدمی ہیں اور وہ جیت بھی رہے ہیں. اس میں سیاست کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی ڈنڈے سوٹے والا یا کوئی بدماش ہی چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کلچر چینج کرنا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. اصل بات ہی یہ ہے کہ اچھے جو لوگ ہیں وہ سیاست کو ایک بڑے غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں جی ہمیں یہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے، جس طرح کہ میرے ساتھ بھی سٹارٹنگ پہ ہوا. لیکن میرا یہی پلان تھا اور میری یہی سوچ تھی کہ جب تک اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو برے لوگوں نے تو پھر اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ تو اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ برے لوگوں کو ہم بیک سٹیپ پہ کر سکیں اور اچھی قیادت آگے آئے تاکہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھا کام کر سکیں. آپ جیسے نوجوان اور نئے لوگ شہر میں سیاسی طور پر آئے تو کئی لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھا، اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے دیکھے کئی نئے نوجوان بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا آگے آنے کا. وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ بڑی جتنی پارٹیاں یہ مروسی سیاست کے وہی لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی میں اس بات کی آپ مجھے دیکھ لینا. مجھے اگر پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی، میں ایک بالکل ینگ نہیں سر، آپ کو تو ٹکٹ دیا آپ کی پی آر کی وجہ سے، آپ نے آزاد سے نہیں. دیکھیں پارٹی تو پھر کوئی بھی ہوتی ہے وہ پی آر تو دیکھے گی نا، آپ کو ورکنگ تو کرنی پڑے گی نا. اب اگر میں تو نوجوان، میرا جو فین فالوور ہے وہ تقریباً 90% ینگ ہے، ینگسٹر ہے. اور میری جو طاقت ہے وہ میرے جو نوجوان بھائی ہیں وہی ہیں. وہ میرا پورا الیکشن لڑتے ہیں، وہی میری کمپین کرتے ہیں اور مجھے فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ایک گجرانوالہ کے لیے ایک آئیڈیل بنا اور مجھے دیکھ کے بہت سے ینگ لوگ چاہے دوسری پارٹیوں میں بھی آئے اور انہوں نے آ کر سیاست کا سٹارٹ کیا. لیکن بات وہی پہ ہے بھائی جان کہ جس نے محنت کرنی ہے پھر اجر بھی اسی کو ملنا ہے. تو صرف خواہش پیدا کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نہیں کوئی چیز عطا کر دیتا، پھر اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ مجھے پتہ ہے اور میری فیملی کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی سیکریفائس دی ہے، کتنی قربانیاں اور مجھے کیا کیا پرابلم تھی. اس کے باوجود میں نے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا اور اسی کی وجہ سے آج میں اس میں. سر سیاست کا جو ماحول بن گیا ہے، یہ غریب آدمی مڈل کلاس بندے کا بس کا کام ہی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہی سیاست کر سکتا ہے، جو اب کنسیپٹ بن گیا ہے. یہ کنسیپٹ اچھا ہے یا برا ہے؟ بات تو وہی ہے، یہی تو تبدیلی لانے کے لیے ہم تحریک انصاف میں آئے کہ ہم تبدیلی لا سکیں گے، اس چیز کو ختم کر سکیں گے. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت کا نام ہے. اگر اس کو مخلص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اب دیکھیں یہ آپ آئے ہیں میرے دفتر میں، سائل آئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے ہیں، نہ میں ان سے پوچھتا ہوں. عموماً سیاسی دفاتر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. میں نے نہیں کبھی پوچھا کہ تم میرے حلقے سے ہو یا کسی اور حلقے سے ہو. کوئی بھی سائل آتا ہے میں ان کے کام کرتا ہوں اور میری نیت میں صرف یہ ہوتی ہے کہ اب میں گھر سے نکلا ہوں، دفتر بیٹھا ہوں، یہاں سے میں کسی نہ کسی ماڑے آدمی کی، غریب آدمی کا کام کر کے اس کی دعا لے کر میں اگلے اپنے کسی بھی منزل کی طرف جو ہے نا وہ جاؤں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے اور اگر آپ اس نیت سے کریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. سر آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے اندر پی ٹی آئی کیا تیار ہے کہ یہ مسلم لیگ کا گڑھ شہر کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں کوئی ایسا کام شہر کے لیے کیا کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں کوئی اپنی کارکردگی دکھا سکے؟ نہیں ہم بالکل تیار ہیں جی. تحریک انصاف بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ میں ایک نئی ہسٹری
بنائے گی. اور اس کی ایک تازہ مثال ہے پیچھے کنٹونمنٹ کا جب الیکشن گجرانوالہ میں ہی ہوا ہے نا. جی جی. کوئی گجرانوالہ میں جتنی سیٹیں تھیں اس میں میجورٹی پاکستان تحریک انصاف نے 6 سیٹیں جیتی ہے. 6 سیٹیں جیتی, 2 آزاد جیتے. مسلم لیگ نون تو صرف 2 سیٹیں حاصل کر سکی. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عوام نے پیار کیا تو اس کو 6 سیٹوں دینا ہے, اس کی اکثریت کروائی. تو انشاءاللہ ہم پورے تیار ہیں اور الیکشن میں گجرانوالہ سٹی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی. سر جو مہنگائی کا سیلاب ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ عام لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ حکومت کی موجودہ کارکردگی؟ جی دیکھیں, مہنگائی تو ہے, اس کا تو وہ ہر کوئی اعتراف کرتا ہے. میں ہوں, سی ایم ہے, یا ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب نے بہت بار میڈیا پہ آ کے, ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم کو اعتماد میں لیا اور خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن یہ مہنگائی کوئی ہماری, دیکھیں کوئی بھی عمران خان ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہیں, وہ ان کی کسی کو خواہش تو نہیں ہوتی کہ میں جان بوجھ کے مہنگائی کروں. یہ تو جب سے کووڈ آیا, کرونا آیا, پوری دنیا میں ایک نئی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. امریکہ جیسے جو سپر پاور ملک ہیں وہ ڈسٹرب ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہیں, بلکہ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی باہر یورپ میں ادھر ہوں گے. آپ دیکھیں ہر طرف مہنگائی ہے, ہر طرف لوگ پریشان ہیں. لیکن چونکہ ہم آلریڈی ایک ہمارا ملک جو ہے غریب ملک مانا جاتا ہے, تو یہاں زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں, لوگوں کی اتنی سخت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو باقی ٹائم ہے اس میں دیکھیں ہماری گورنمنٹ کتنی ویسے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو. دیکھیں جو صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا گجرانوالہ میں 22 مارچ کو وہ ہو جائے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گورنمنٹ نے سابقہ اس طرح کے پیکج نہیں دیے عوام کو. اب دیکھیں کوئی امیر ہے یا غریب ہے, پرائم منسٹر کی سوچ دیکھیں کہ کوئی امیر ہے غریب ہے, اس نے ایکول کر دیا. ہر بندے کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا, اس کی ہیلتھ کے لیے انشورنس اس کو دے دیا. اب جس کا آئی ڈی کارڈ پہلے لوگوں نے دھکے کھائے کارڈ لینے کے لیے, اب وہ بھی سسٹم گورنمنٹ نے چینج کر دیا. اب جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے وہی صحت کارڈ والا آئی ڈی کارڈ ہی صحت کارڈ نمبر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ان لوگوں سے پوچھیے گا جب وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے اور کس طرح وہ گورنمنٹ کو عمران خان کو دعائیں دیں گے. جو غریب آدمی تھا جو 2, 3, 4 لاکھ روپے اگر اس کو کوئی سرجری کرانی ہے, کوئی آپریشن کرانی ہے, وہ نہیں تھا کروا سکتا. میری نظروں میں بڑے ایسے لوگ تھے جن کو چھوٹی چھوٹی سرجریوں ریکوائر تھی, لیکن وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے 2-4 لاکھ روپے نہیں تھے لگا سکتے, وہ سرجری نہیں تھے کراتے, اور میڈیسن سے اور اللہ کی سپرد ہو کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. اب وہ دیکھیں ان کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو احساس پروگرام کے تھرو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو منتھلی وظیفہ لگایا جا رہا ہے. یعنی بے شمار اس طرح کے پیکیج ہیں. اور خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی جو انتخابات ہوں گے اس سے قبل ابھی ہم امید ہے کہ نیکسٹ منتھ میں یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. عمران خان نے ہمارے گجرانوالہ شہر پہ ایک اور بڑا احسان کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابقہ حکومتیں 20 سال نون لیگ کی رہی ہیں, 3 منسٹر رہے ہیں گجرانوالہ شہر, لیکن کسی نے بھی گجرانوالہ شہر کے لیے کوئی بڑا پیکج نہیں لے کے آئے, سوائے گلیوں نالیوں کی سیاست کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم الحمدللہ اگلے ماہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں, اس کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں, پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, جگہ بھی ہم گورنمنٹ انتظامیہ نے ریکوائر کر لی ہے. تو ہم موڑ امن آباد میں جو ڈی ٹی روڈ سے لنک روڈ ہے وہاں پہ یونیورسٹی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سیالکوٹ والے جو سیاسی قیادت تھی وہ اسٹرانگ تھی, وہ موٹر وے وہاں لے گئی, لاہور آ گیا, گجرانوالہ شہر جو ہے وہ اسکپ ہو گیا اس میں, اور اس کی وجہ سے ہمارے شہر کو بہت زیادہ نقصان ہوا. جو کاروباری لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, پہلے لوگ راول پنڈی لاہور جاتے تھے تو جی ٹی روڈ سے گزرتے تھے. ہماری جو مارکیٹس تھیں جی ٹی روڈ کے اوپر, تاجر دوسرے شہروں کا ادھر سے گزرتا تھا, وہ گجرانوالہ میں اسٹاپ کرتا تھا اور وہ تجارت کرتا تھا, بائنگ کرتا تھا. ہمارے شہر میں تاجر خوشحال تھے. لیکن جب سے یہ موٹر وے بنے اور گجرانوالہ کو موٹر وے سے دور رکھا گیا, لوگ اب لاہور سے موٹر وے چڑھتے ہیں اور اسلام آباد اتر جاتے ہیں یا سیالکوٹ اتر جاتے ہیں, گجرانوالہ اسکپ ہو رہا تھا.
اب وہ گجرانوالہ کو بھی ہم نے انٹر کروایا. اس سے جو تاجر ہیں دوسرے شہروں کے ان کو اب یہ عذر نہیں رہے گا اور وہ موٹر وے یوز کرتے ہوئے گجرانوالہ بھی آئیں گے اور اس طرح کاروباری حضرات کو بہت زیادہ. سر یہ آپ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے, آپ نے جیسے خود ذکر کیا, کیا یہ اس شہر کے ساتھ ظلم نہیں تھا کہ جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو موٹر وے کے لنک سے محروم رکھا گیا؟ یونیورسٹی کا پچھلے دنوں وہ سابقہ وفاقی وزیر پریس کلب کے باہر تحریک انصاف سے یونیورسٹی مانگ رہے تھے تو ہم نے دے دی ہے نا ان کو. یونیورسٹی انہوں نے تحریک انصاف سے مانگی تو ہم نے تحریک. دیکھیں وہ کیا یہ اس شہر کے سیاستدانوں کا یہ اس شہر کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جب میں مسلم لیگ میں رہا تو چونکہ میں مین قیادت نہیں تھا, ہم تو ایک چھوٹے سے ایک ورکر تھے, ہماری کون بات سنتا تھا. اور باقی بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے جو سابقہ وفاقی وزیر ہیں وہ پریس کلب میں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں جی ہمیں راشن نہیں چاہیے, ہمیں یونیورسٹی چاہیے. تو گجرانوالہ کی عوام نے اگر وہ اپنے فیس بک پہ دیکھیں گے تو لوگوں نے جو کمنٹس کیے, میرا خیال ہے آئندہ سے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس خود آپ 10 سال وفاقی وزیر رہے ہیں اور گجرانوالہ شہر کے آپ مین طاقتور بندے تھے مسلم لیگ نون کے دور میں. تو جب آپ یونیورسٹی لے کے نہیں آ سکے 10 سال تو آپ ہماری حکومت کو بول رہے ہیں, تو آپ بولیں یا نہ بولیں بھائی ہم تو لے آئے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کا ذکر کیا, وہاں پہ 6 سیٹیں جیتی, لیکن پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی کی وجہ سے آپ اس دور میں بھی جنرل سیکرٹری تھے سٹی کے, اور بڑی کاوش سے یہ ہوا, لیکن اس کے بعد جو وہ سسٹم تھا وہاں پہ وہ بگڑ گیا, آپس کی گروپ بندی, آپس کی لڑائیاں, کہ یہ پی ٹی آئی کو آئندہ بلدیاتی الیکشن یا قومی الیکشن میں نقصان نہیں دے گا گجرانوالہ شہر کے اندر؟ دیکھیے گروپ بندی تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے. مسلم لیگ نون والے ہارے جب 8 سیٹیں تو انہوں نے بھی کہا غلط ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی, گروپ بندی تھی, یہ تھی. یہ تو کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اس میں یہ مسائل ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہر بندے کو آزادی حق رائے کی ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے, حق رائے کی آزادی ہوتی ہے, اور وہ سارے اپنے اپنے جذبات پہ کرتے ہیں پیش. تو ہاں اس میں اینڈ پہ آگے تھوڑا مس مینج ہوا اور اس طرح کا معاملہ ہوا. تو کوئی نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, سیکھیں گے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کرنے کی کوشش. سر ان 3.5 سالوں کے اندر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گجرانوالہ گندگی کا ڈھیر بن گیا, اور مختلف جو یونین کونسل ہے وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں, پانی کا نکاس نہیں ہے, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہے, اور پی ٹی آئی نے آ کے انتظامی امور میں نااہلی دکھائی ہے جس کی وجہ سے شہر کھنڈر بن گیا. کیا اس بات سے متفق ہے, اور کیا اس حوالے سے کوئی لائے عمل پی ٹی آئی کی قیادت نے کوئی کیا ہے؟ یار یہ تو بڑی آپ نے مزاحیہ بات کی ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی یہ بات کا جواب دیں کہ جب 2018 کا الیکشن سے پہلے جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تو یہ پورے شہر میں 1 سال جو ہمارا 2017 سے 18 گزرا ہے مسلم لیگ کی حکومت تھی, پورا 1 سال گجرانوالہ شہر گندگی کا ڈھیر بنا تھا. ہر چوک میں بلند و بالا بڑے بڑے پہاڑ لگ گئے تھے کوڑے کے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر, ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے تب وفاقی اپنا صوبائی وزیر تھے علیم خان صاحب, ان سے ہم نے فنڈ لے کر سی ایم صاحب سے اپروول اس کی لے کے ہم نے 55 کروڑ کی نئی مشینری GWMC کو لے کے دی. اور مجھے تو آج گجرانوالہ شہر میں کہیں کوڑے کا ڈھیر نظر نہیں آتے, صفائیاں ہو رہی ہیں. باقی ایز اے روٹین وائی تو شکایات عوام کی ہوتی ہیں, وہ تو ہونی ہی ہونی ہیں, اسی لیے محکمہ بنا ہے, اسی لیے ہم نے مشینری لے کے دی ہے. عوام کا کام ہے شکایت کرنا, ادارے کا کام ہے اس کو حل کرنا. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر لاگے, وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور پھر یہ بات کریں. ان کے دور حکومت میں ماشاءاللہ GD روڈ کے اوپر بھی اور اندرون شہر میں بھی ہر جگہ پہ بلند و بالا پہاڑ کوڑے کے لگے ہوئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف نے آ کر ختم کیے. صحیح سر, جتنے بھی سرکاری محکمے اور وہاں پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور جو ذمہ داران ہیں ان کا دورہ ہے, ان کے کہنے پہ تمام کام ہوتے ہیں, اور رشوت کا بھی بازار بڑا گرم ہے.
کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ عام بندے کی سنی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے اختلاف کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کا، ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ہی منشور ہے کہ میرٹ پہ کام، اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بلکہ ہمارے کئی دوست جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ناراض ہوتے ہیں جی کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ سنتی نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے ڈائریکشن ہے کہ صرف میرٹ کرنا ہے. ہماری قیادت کا یہی میسیج ہے کہ میرٹ پہ کام کرنا ہے. تو یہ تو سارا بہتان ہے. یہ دیکھیں جتنی نوکریاں آ رہی ہیں، صحت کارڈ آ رہا ہے، احساس پروگرام ہے، اس میں ہمیں کسی کو کوئی کوٹا نہیں دیا گیا. ایون کہ نون لیگ کے دور میں اعلان ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے تمام سابقہ فل کی جائے اور ٹکٹ ہولڈر کو اس کا کوٹا دیا جائے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ بے روزگاروں کو نوکریاں دیں. اگر آج نوکریاں گورنمنٹ دینے جا رہی ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو؟ سر وہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے نہیں بلدیاتی تو پتہ نہیں ہونے یا نہیں ہونے. خیبر کے اندر نتائج دیکھنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سسٹم چلتے رہتے ہیں نا، الیکشن ہو یا نہ ہو، کے پی کے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بلدیات پتہ نہیں ہونے ہیں یا جنرل الیکشن ہونے ہیں، یہ تو ابھی کوئی نہیں جانتا نا. تو اس طرح لیکن یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں عثمان گلزار صاحب کا بھی ایک بہت بڑا اس پہ ڈیسیژن ہے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ بے روزگاروں کو نوکریاں دیں گے، تو ہمیں پتہ ہے کہ 15-16 ہزار نوکری ایجوکیشن میں آ رہی ہے، اس طرح کارپوریشن میں آ رہی ہے، ہیلتھ میں آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارے نوجوانوں کو بڑا فائدہ ہوگا، اور جو بے روزگار تھے ان کو روزگار ملے گا. اس پہ تو اپوزیشن کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. سر ایک چلڈرن ہاسپٹل بنا ہے، لیکن اس کے اندر مشینری موجود ہے، ہر چیز موجود ہے جو گوندہ والا کے قریب ہے، لیکن اس کا افتتاح نہیں ہو رہا. اس کے اندر سنا ہے کہ پی ٹی اے کی آپس کی جو اندر کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ. مجھے میرے علم میں نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل تو کوئی بھی نہیں بنا. سر وہ جو نہیں وہ تو میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہے میڈیکل کالج بنا ہے. تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی. جس کو کریڈٹ ملنا ہے اس کو ملنا ہے، جس کی ایفرٹس ہیں اس کو اس کا ہی کریڈٹ ملنا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. سر آپ نے ایز اے جنرل سیکرٹری سٹی کے لیے کوئی خاص وہ اقدامات جو اپنے دور میں کیے ہیں اس شہر کے بہتری کے لیے، وہ آپ بتانا چاہیں؟ وہ تو ایک تنظیمی لیول پہ تھی. اس کا شہر کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تو کوئی لنک نہیں نا. وہ تو ایک پارٹی تنظیمی عہدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے ہر یونین کونسل میں 12 بندوں کی تنظیم، ایک باڈی بنائی، اور ان کو یہ ضرور کہا کہ وہ ہر یو سی میں 12 بندے جو ہیں وہ اپنی یو سی میں ایکٹیو رہیں، لوگوں کے مسائل سنیں، ان کو حل کریں. اور الحمدللہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گجرانوالہ شہر میں کوئی تنظیم سازی نہیں تھی، کوئی یونین لیول کے اوپر کوئی ورکر موجود نہیں تھے. الحمدللہ میں نے ایز اے جنرل سیکرٹری گجرانوالہ شہر میں پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا، اس کو ہر یو سی لیول پہ لے کے گیا اور گلیوں تک لے کے گیا ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح میں کام کرتا ہوں. سر پانی کا صاف پانی پینے کے مسئلے پر شہر کے اندر بڑا بحران ہے اور کچھ پلانٹ بند بھی ہیں. اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے جو آپ نے کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا جو بحران ہے یہ مجھے یاد ہے، چونکہ میں سابقہ دورہ حکومت میں انہی کے ساتھ تھا. تو تقریباً اربوں روپے کا فنڈ واسا کو دیا گیا صاف پانی کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ اس ٹائم کے جو ایم پی ایز حضرات تھے ان لوگوں نے نہایت ناقص پائپ ڈلوا کے کرپشن کی، اربوں کی کرپشن کی، پیسہ کھا گئے. اور آج تک میرا حال اس بات کو 8 سال ہو چلے ہیں، وہ پائپ لائنیں کہیں ادھوری پڑی ہیں، کہیں جوائنٹ نہیں کیا گیا، کہیں پھٹ چکی ہیں. اس طرح کا انہوں نے سسٹم کیا ہے. جو پہلے ایم ڈی صاحب تھے واسا کے وہ بھی چلے گئے ہیں، کوئی ان کی بھی انکوائریاں لگی ہوئی ہیں، نیب میں کیس بھیجے ہماری گورنمنٹ نے آ کے. تو انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ ہم گجرانوالہ شہر کے لیے صاف پانی کو بھی فراہمی کو آسان کریں. سر آپ کا نام اگلا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں سٹی میئر کا بھی لیا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں یا ویسے ہی؟ جی بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے کہ گجرانوالہ شہر کے لیے آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے میئر کے لیے.
تو مجھ سے لاہور سے بھی رابطہ کیا گیا، اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا، تو میں نے ان کو یہی بولا کہ میں بالکل تیار ہوں، جہاں پارٹی کو میری ضرورت ہے میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے آپ کے کام آ سکتا ہوں، میں ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی ذمہ داری مجھے لگائیں گے انشاءاللہ میں اس کو بخوبی قبضہ مافیا کے حوالے سے سر آپ نے جو بڑا کام کیا، آپ کا کہا جاتا ہے کہ اس جی میں آپ کا بڑا رول ہے. بالکل، قبضہ مافیا ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری حکومت کا، چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے قائد کا یہی ویژن ہے کہ قبضہ مافیا، منشیات روز، ان سب سے جان چھڑانی ہے اپنے ملک کی، تو یہ ہماری لڑائی ہے ان کے خلاف، یہ جاری رہے گی. آخر پہ سر کوئی پیغام گجرانوالہ کے نوجوانوں کے لیے اور پورے شہر کے لیے کہ آگے جو وقت ہے اس کے جو مشکل وقت بھی آنے والا ہے، ملی بجٹ بھی آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے تیار ہو جائے. آپ ہی مستقبل کے معمار ہو، آپ نے ہی اس شہر کو، اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو آگے بڑھیں، آگے آئیں، میرا ساتھ دیں، اپنے طور پر اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. جب تک ہم خود نہیں آگے آئیں گے ہمارے ملک کا کوئی کچھ نہیں سنور سکتا. تو آئیں، میرے بازو بنیں، ہم آپس میں مل کر اپنے ملک اور اپنے شہر کے لیے دن رات محنت کر کے اس کو ترقی دے سکیں. بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.